کہ جو جیسے باہر کے لوگ خرافات میں لگتے ہیں ایسے ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ باہر کے لوگ سے مراد غیر مسلمین میری مراد ہے، یہ نہیں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان۔ جیسے اب ہمارے مذہب اسلام کا تو یہ ایک سکھایا ہوا طریقہ ہے اور اچھا طریقہ ہے کہ اگر کسی کا وصال ہو جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپ قرآن پڑھیں، نیک اعمال کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب ایصال کریں۔ لیکن اب یہ باہر بدعت عظیمہ ایجاد ہوئی کہ کوئی مرے تو موم بتی جلاؤ، تو ہماری قوم نہ نبی کی پیروی کرے گی، نہ صحابہ کی، نہ اولیاء اعظام کی، لیکن انگریزوں کی پیروی کرنے کے لیے اتنے مستعد ہوں گے کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ کھڑے ہو جائیں گے موم بتیاں جلا رہے جی۔ اب ان سے پوچھیں موم بتی جلانے کا فائدہ کیا ہے؟ نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر واقعی کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، یا چلو نیک پرہیزگار نہیں ہے، مسلمان ہے کم از کم، اس کے ایصال ثواب کا آپ اہتمام کریں۔ لیکن نہیں، وہ ہمیں تقلید کرنی ہے، کسی غیر قوم کے طریقے کو اپنا کر اپنی طبعی لحاظ سے یا نفسانی لحاظ سے فخر کا سامان کرنا ہے۔ میں نے اس کو طبیعت اور نفس کی طرف اس سے منسوب کیا کہ ہمارا مذہب تو اس کو فخر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نہ اس کو جو دینی طبقہ ہے وہ کوئی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ بس اپنے نفس کی خواہش کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ اس طرح کے لوگ یہ کمپلیکس کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، اور کہ ان کے طریقے پہ عمل پیرا ہو کر تھوڑا سا ان کو اپنا جو مطلب طبیعت کا نچلا پن ہے، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مفضول ہیں، اس کا احساس تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو احساس سے برتری اگر پیدا ہو تو وہ ان کے اندر ایک خوشی پیدا کرتا ہے اور ان کو سکون سا ملتا ہے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو موم بتیاں جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگ تو نہیں کر رہے، یہ سب لوگ پیچھے ہیں، ان کی سوچیں پیچھے ہیں، دقیقوں سے سوچ ہیں، زمانے سے پیچھے، ہم ہیں زمانے سے آگے، جیسا باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے، ترقی یافتہ قومیں کر رہی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں ایک برتری کا احساس ہوتا ہے، اور چونکہ پہلے ہی میں ہر ایک کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو موم بتی جلا رہا ہے وہ ضرور ایسا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے بعض کے ساتھ، یہ بس ذہن میں رکھیں۔ تو اب ان کو جو متکبرین قسم کے ہوتے ہیں، متکبر ہمیشہ مختلف ایسے اعمال و افعال اختیار کرے گا جس کی بنا پر اس کو یہ احساس ہوتا رہے کہ میں افضل اور اعلیٰ ہوں اور دوسرا مجھ سے کم درجے کا ہے۔ جب تک یہ احساس قائم رہتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ یعنی طبیعت کی، جسم کی یا بدن کی ایک طبیعت کی عادت سی بن جاتی ہے کہ جب تک یہ کیفیت حاصل نہ ہونے سکون نہیں ملتا، لہذا وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے لیے ذرا سکون کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنے دیکھنے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ موم بتیاں وغیرہ، بلکہ یہ بدعت ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح موم بتیاں جلانے کا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، اور نہ اس میں کوئی دینی مصلحت اور فائدہ ہے کہ چلو ہم یہ کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اگرچہ نبی کریم نے اس کا حکم نہیں دیا لیکن کرو اچھا ہے، کوئی اس میں دین دنیا کا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اور بلکہ اس کو غیر قوم کے ساتھ ایک نسبت بھی ہے، تو اس لیے اس قسم کے معاملات نہ کیے جائیں، یہ بہتر ہے۔